السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ہر دن کے جیسے آج ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی سورہ سیکھیں گے، پھر اس کے بعد ایک حدیث کا مفہوم جانیں گے اور اس کے بعد آج کا پیغام ہوگا. سب سے پہلے سورہ الکوثر. سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یقیناً آپ کا دشمن ہی جرکٹا اور بے نام و نشان ہے. یہ ہے سورۃ الکوثر. اللہ تعالیٰ اس سورہ میں اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے، سمبودھت کرتے ہوئے کہتا ہے، انا اعطیناک الکوثر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر پردان کیا ہے، حوض کوثر دیا ہے. اور کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پردان کیا جائے گا. اسی طرح اس سے مراد وہ حوض کوثر بھی ہے جو قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس سے سیراب کیا جائے گا. اور اس حوض کوثر میں پانی جنت کی اس نہر سے ہی آ رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس حوض سے سیراب ہوگا کبھی پیاسا نہیں ہو سکے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، فصل لربک ونحر، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. شکریہ کے طور پر کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، لہذا آپ کی نماز بھی اللہ کے لیے، آپ کی قربانی بھی اللہ کے لیے. صرف اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور صرف اللہ کے لیے قربانی کیجیے. نماز میں ساری نمازیں آ جاتی ہیں، ساری نمازیں اللہ کے لیے ہوں گی اور قربانی بھی اللہ کے لیے ہی ہوگی. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی نہیں کی جا سکتی. اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا چکایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے میں نتمستک ہوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا، جو اسلام میں سب سے بڑا پاپ ہے. اللہ فرماتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. نماز اسی کے لیے، قربانی اسی کے لیے، جینا اسی کے لیے، مرنا اسی کے لیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی جرکٹا اور بے نام و نشان ہے. ابتر کہتے ہیں جرکٹا کو، مقطوع النسل اس کو عربی میں کہتے ہیں، جس کی ذات پر اس کا نام و نشان ختم ہو جائے یا اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں بچی تھی، سب وفات پا گئی تھی. یعنی مرد بچے آپ کے سارے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ چلو اسی تک تو یہ سارا مسئلہ ہے ایک اللہ کی پوجا کا، اس کے جانے کے بعد اس کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا. تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتار دی کہ ان شانئک هو الابتر، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہیں. چنانچہ
آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ گیا، پر آپ کی بیٹی کی طرف سے ہی صحیح، لیکن آپ کی نسل چلی، آپ کا ونش چلا، پھر آپ کی امت بھی آپ کی روحانی سنتان ہے جو دنیا کے ہر علاقے، ہر خطہ اور ہر جگہ پر پائی جاتی ہے۔ آج اس دھرتی پر اگر کسی ہستی کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر اذان میں ان کا نام لیا جاتا ہے، ہر نماز میں ان کا نام لیا جاتا ہے، درود میں ان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہماری نظر میں ایک انسان ہی ہے، وہ بھگوان نہیں ہے۔ انسان کی شکل میں انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں، ہم ان کا انوسرن کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کو انسان ہی کی شکل میں مانتے ہیں، بھگوان نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت کے دن تک رہے گا، کیونکہ آپ ساری انسانیت کے لیے دیالوتا بن کر آئے تھے۔ آپ کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جنات اور تمام انسانوں کے لیے ہے، اور قیامت کے دن تک یہ پیغام رہے گا اور آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ آگے چلتے ہیں آج کی حدیث۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے گزارش کیا کہ مجھے نصیحت کیجیے، اوصنی، مجھے نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ یعنی ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے پروچن دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی مختصر لفظ میں کہتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار گزارش کی کہ مجھے اور کچھ نصیحت کیجیے، آپ نے بار بار یہی کہا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ غصہ کرنا اور آپے سے باہر ہو جانا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ساری برائیوں کی جڑ غصہ ہے، اور غصہ سے بچنا ہر بھلائی کا سروت ہے، سر چشمہ ہے۔ غصہ کی حالت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ غصہ کی حالت میں وہ کر جاتا ہے کہ پھر بعد میں وہ پچھتاتا ہے۔ اس لیے ایسا کام ہی کیوں کرنا کہ پچھتانا پڑے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل بہادر وہ ہے، اصل جواں مرد وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی کھیلنے کے بعد اس کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل بہادر وہ ہوتا ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھے، اپنے نفس پر کنٹرول پالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ کی موجودگی میں دو آدمیوں نے جھگڑا کیا، یہاں تک کہ گالی گلوچ کی نوبت آ گئی، اور ایک دوسرے کا چہرہ بالکل لال پیلا ہونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی غصہ کی حالت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ غصہ کی حالت میں خود پر کنٹرول رکھے، صبر سے کام لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے،
وضو کر لے، کیونکہ وضو غصہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر کسی جگہ پر ہے اور وہاں پر غصہ آیا تو اس جگہ سے ہٹ جائے، تاکہ غصہ کے بعد کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غصہ کی حالت میں ایک بندہ کو چاہیے کہ وہ اللہ کی شکتی، اللہ کی قدرت کو یاد کرے، کہ جس اللہ کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں اس کے حق میں رات دن ہم کوتاہیاں کرتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کر رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم کسی کی معمولی کوتاہی پر آپے سے باہر ہو جائیں اور غصہ کرنے لگیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آج کا پیغام ہوگا دین پر جمے رہنے میں رکاوٹیں۔ آدرنیے بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم دین پر جمے رہنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو بیان کریں، یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ آخر ہم دین پر ثابت قدمی یا دین پر جمے رہنے کے بارے میں بات کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ اس ٹاپک کی بہت اہمیت ہے، اس کا ہمارے جیون سے گہرا تعلق ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں ہم بات کریں۔ اور آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ 4 باتوں پہ دھیان دیں۔ 4 وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے اچھے انجام سے ہے۔ ہم ثبات قدمی، ہم دین پر جماؤں کے بارے میں اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے اچھے انجام سے ہے۔ ایک انسان پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دی اور برائی سے اسے بچا لیا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ لیکن یہ توفیق ادھوری رہتی ہے، غیر مکمل ہوتی ہے جب تک کہ ایک انسان آخری سانس تک نیکیاں کرتا نہ رہے اور برائی سے بچتا نہ رہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں ایسی بات بتا دیں کہ پھر آپ کے بعد کسی اور سے اسے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ہی شبد میں نصیحت کر دی۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ، ثابت قدم رہو۔ دین پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، استقامت برتنا نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ اس کا دشمن لگا ہوا ہے، شیطان ہے، جو اس کے سامنے برائیوں کو سنوار کر پیش کرتا ہے، غلط کاموں پر اکساتا ہے تاکہ بندہ اللہ کا آگیا کار بنا نہ رہے۔ اس کا خود نفس ہے جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، وہ برائیوں پر اس کو اکساتا ہے، آمادہ کرتا ہے، اس کے سامنے برائی کو اچھا سے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح برے دوست ہیں جو برائیوں پر اس کو ابھارنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس پرکار ایک انسان اسلام کی نعمت کو اپنانے کے باوجود سچائی سے، ہدایت سے دور ہونے لگتا ہے۔ ایک انسان نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس سے وہ دور ہونے لگتا ہے۔ مان لیا کہ جس وقت وہ ہدایت سے دور تھا اسی وقت اگر اس کی موت آ گئی تو اس کا انجام تو برا ہوتا نا، زندگی بھر کی عبادت کچھ کام نہ آتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اے اللہ سارے معاملات میں ہمارے انجام کو اچھا بنا دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ ضرورت ہے کہ ایک انسان دین پر جمے رہنے کے سجھاؤں کو جانے تاکہ موت تک اس پر جمع رہے اور اس کا اچھا انجام ہو سکے، اچھے انجام کو وہ پا سکے۔
دین پر جمے رہنے کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہم جس سماج میں سانس لے رہے ہیں، یہ سماج، یہ دنیا فتنوں سے بھری ہوئی دنیا ہے، اور یہ فتنے بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سہواس کے فتنے ہیں اور دوسرے مسکنسیپشنز کے فتنے ہیں، ڈاؤٹس اور سندیہ کے فتنے ہیں، جس کو ہم شہوات اور شبہات کے فتنے بھی کہہ سکتے ہیں۔ شہوات کو ابھارنے والی چیزیں ہر طرح سے سج دھج کر ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ شہواس کو ابھارنے والی چیزیں بڑی آسانی سے پائی جاتی ہیں۔ ہمارا سماج بھی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ ہماری نئی پیڑھی ان کا دیوانہ بنتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف مختلف قسم کے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، مسکنسیپشنز پھیلائے جا رہے ہیں۔ دھرم کے بازار میں کھوٹے سکوں کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسے مکتی مارگ اور شانتی کا راستہ بتا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کتنوں کو اللہ کے دین سے دور کرنے کے لیے مال کے جھانسے دیے جاتے ہیں، پد اور نوکری کا لالچ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے اتارے ہوئے اس سوبھاوک دین، پراکرتک دین سے روکنے کے لیے اس میں مسکنسیپشنز پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان ساری کوششوں کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ اللہ کے بندے کو اس سے دور کر دیا جائے، اللہ کے نیم سے دور کر دیا جائے، اس کے مکتی مارگ سے دور کر دیا جائے۔ آج استھتی ایسی ہو گئی ہے کہ دین پر جمے رہنا آگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے جیسے ہو چکا ہے۔ اس لیے آج دین پر جمے رہنے کے سجھاؤ کو جاننا ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ شاید کسی زمانے میں اتنا جاننے کی ضرورت نہ تھی۔ دین پر جمے رہنے کے بارے میں بات کیوں کرے؟ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس وشے کا، اس ٹاپک کا سمبند ڈائریکٹ ہمارے دل سے ہے، اور دل بدلتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے۔ اسی لیے مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر اذا اجتمعت غلیہ۔ آدم کی سنتان کا دل ہانڈی کے جیسے پلٹتا رہتا ہے، یعنی جب چولہے پر ہانڈی میں کوئی سامان پک رہا ہو تو اس میں وہ سامان آگ کی وجہ سے جوش مارتا رہتا ہے، ویسے ہی انسان کا دل بدلتا رہتا ہے، عجیب طریقے سے چینج ہوتا ہے۔ ویسے بھی دل کا مالک انسان نہیں، انسان اپنی آنکھ پر اختیار رکھتا ہے، ہاتھ پر اختیار رکھتا ہے، کان پر اختیار رکھتا ہے، لیکن دل پر اسے اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کا مالک دل کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ کیف یشاء۔ آدم کی سنتان کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ ایک دل کے جیسے ہے، جیسے چاہتا ہے اسے پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ ہم ان مادھیموں کو جانیں، ان وسائل کو جانیں جس کے آدھار پر ہم دین پر جمے رہ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، دین پر جماؤ اور ثابت قدمی یہ ایسی نعمت ہے جس کا مالک، جیسا کہ ہم نے کہا کہ صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ثابت قدم رکھ سکتا ہے، اسی کے دوارا ہم دین پر جمے رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس دین کی سب کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں، یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں بیٹھا کر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کی چاہت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، پر ہدایت کا مالک اصل میں اللہ ہے۔ آپ لاکھ چاہ کر رہ جائیں کہ فلاں کو ہدایت مل جائے، اگر اللہ کی چاہت نہ ہوگی اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ دृڑھ بات کی دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ مضبوطی پردان کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تب جب کہ اس کی طرف سے ہدایت پانے کی کوشش ہوتی ہے، کسی کو گمراہ نہیں کرتا، وہ سویم اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے، غلطی اس کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، ظلم خود وہ اپنے آپ پہ کرتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ ہدایت کا مالک اللہ ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن اس کو دکھاتا ہے جسے ہدایت پانے کی چاہت ہوتی ہے۔ جو ہدایت پانے کی چاہت نہیں رکھتا اسے ہدایت نہیں ملتی۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں اب سوال پیدا ہوگا کہ اگر دین پر جماؤ حاصل نہیں ہوتا یا ہدایت نہیں ملتی تو اس راستے میں وہ کون کون سی رکاوٹیں بنتی ہیں جو دین پر جمے رہنے کے راستے میں رکاوٹ کے طور پر ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں 5 رکاوٹیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، ان کو آپ انگلی پر شمار بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ نفس کی ماننا، من کی ماننا، سوبھاؤ اور طبیعت جو کہے اسے ماننا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے دین کی بات رکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی بچپن سے ہماری یہی عادت چلی آ رہی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ تو صحیح بول رہے ہیں لیکن میری طبیعت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جس نے اپنی اچھاؤں کو اپنا بھگوان بنا لیا ہے؟ اچھا جو کہتی ہے وہی کہتا ہے، طبیعت جو کہتی ہے اسے ہی مانتا ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، ایسا انسان جس نے اپنی اچھاؤں کو اپنا اپاس بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، اللہ نے اس کے پرینام کے طور پر اسے گمراہی میں ڈال دیا، اس کے کان اور اس کے دل پر ٹھپا لگا دیا، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، پھر اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے؟ کیا تم شکچھا گرہن نہیں کرتے؟ جی ہاں، ایک مسلمان اپنے مزاج کا پابند نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین کے آدیشوں کا پابند ہوتا ہے۔ مزاج نے کہا عورتوں کو دیکھو، مزاج نے کہا نماز چھوڑو، مزاج نے کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرو، تو ہم مزاج کی نہیں مانیں گے نا، بلکہ اپنے رب کے آدیش کا پالن کریں گے۔ اللہ والے دین کی پابندی کرتے ہیں، اپنی عادت اور مزاج کی طرف نہیں دھیان دیتے۔ یہاں پر آپ کو ایک واقعہ ہم سنانا چاہیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو میں شراب پلا رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ شراب کی حرمت نہیں اتری تھی، کیونکہ شراب کی حرمت ایک ہی مرتبہ نہیں اتری، ترتیب سے اتری۔ اس لیے شراب کے وہ عادی تھے، شراب ان کی گھٹی میں سمائی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اسی بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پکارنے والا، ایک منادی مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرتا ہے کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی۔ یہ سننا تھا کہ سب نے اپنے ہاتھ کے گلاس کو زمین پر پھینک دیا، جس کے منہ میں شراب تھی اسے اگل دیا، اپنے مٹکوں کو بہا دیا، یہاں تک کہ اتہاس کاروں نے لکھا ہے
کہ اس دن ایسا لگتا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں سیلاب آ چکا ہے شراب کے بہنے کی وجہ سے۔ آپ غور کیجیے، کسی نے جھجھک بھی محسوس نہیں کیا، کسی نے یہ تک نہیں سوچا کہ پہلے ہم تاکید کر لیتے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے یا کیا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمیں دیکھ تو نہیں رہے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنا جلد ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں، برسوں کی لت ہے، عادت ہے، اتنا آسانی سے ہم کیسے اس کو ہم تیاگ دیں۔ نہیں، بلکہ اعلان سنا اور فوراً شراب سے رک گئے۔ یہی ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے سر آنکھوں پر۔ دین کے راستے میں دوسری جو بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ رشتہ دار اور بیوی بچے ہیں۔ کتنے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنائیں تو جھٹ کہیں گے کہ آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا سماج ایک زمانہ سے ایسا ہی کرتا آ رہا ہے، پروج ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں، ہمارے شوہر نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے اور آپ سب اس کے مخاطب ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اپنی ماں کے بڑے ہی فرمانبردار تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو ان کی ماں نے ان سے کہا کہ سعد یہ کیا کیا تم نے، دھرم پریورتن کر لیا، یا تو تم اسلام کو چھوڑو یا پھر میں کھانا پینا بند کر دوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ ہے اپنی ماں کا قاتل۔ انہوں نے کہا کہ امی جان آپ ایسا مت کریں، میں اپنے دین کو کسی صورت میں تیاگ نہیں سکتا۔ اس طرح ان کی ماں نے ایک دن اور ایک رات تک بالکل کھانا نہیں کھایا۔ جب وہ تھک گئیں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا اماں تعلمین واللہ لو کان لک مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ان شئت فکلی او لا تاکلی۔ امی جان یاد رکھیں اللہ کی قسم، اگر آپ کے پاس 100 جانیں ہوں اور سب ایک ایک کر کے نکل جائیں پھر بھی میں اپنے دین کو تیاگ نہیں سکتا، چاہے آپ کھانا کھائیں چاہے کھانا نہ کھائیں۔ جی ہاں، ماں سے پیار ہے، دنیا کی ساری چیزوں میں ماں کا حق سب سے پہلے ہے، لیکن اگر ماں کا حق ادا کرنے میں اللہ کا حق پامال ہو رہا ہے تو پھر ماں کی نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اس لیے فیملی کو رکاوٹ نہیں بننے دینا ہے دین کے راستے میں۔ تیسری رکاوٹ جو دین پر جمے رہنے کے راستے میں آتی ہے وہ ہے مال اور دولت کی محبت۔ جب بات پیسے کی ہو، دولت کی ہو، رتبے اور شہرت کی ہو تو وہاں انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اس پرکار مال کا لالچ انسان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث سنیے، مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ 2 بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریور میں کھلا چھوڑ دینا اتنا ہانیکارک نہیں جتنا ہانیکارک ایک آدمی کے لیے مال و دولت اور پد کا لالچ ہے۔
اس کے دین کے لیے۔ مطلب یہ کہ جس پرکار بھوکے بھیڑیے کے حملہ سے شاید بکریاں بچ جائیں، وہی حال ایک مومن کے لیے مال اور عہدے کا لالچ ہے۔ اگر ان دونوں کا حملہ ہوا، مال کا اور عہدے کا، تو ان دونوں کا حملہ ہونے کے بعد شاید ہی ایک آدمی کا دین اور اس کا ایمان بچ جائے۔ کتنے بھائیوں کو ہم سجھاؤ دیتے ہیں کہ آپ اپنے سماج سے نکل کر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، تو فوراً ان کے سامنے اپنی سمپتی کی محبت آرے آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سمپتی کی محبت کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اسلام تو مال کمانے پر ابھارتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے پوتر مال کیا ہی اچھی چیز ہے، لیکن مال کے چکر میں ہمارا دین برباد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ احساس ہونا ہی چاہیے کہ ہم کیسے اپنے دین کو بچا سکیں، کیسے اپنے دین پر جمے رہ سکیں، کیونکہ مسئلہ کیول آپ کا نہیں ہے نا، مسئلہ آپ کی پوری فیملی کا ہے۔ کیا پتہ کہ آپ کے جیسے ہی آپ کی فیملی دین کی شکشا پراپت کرتی رہے۔ ہاں، جب مسلم سماج میں وہ ہوں گے تو سماج کا پربھاؤ پڑے گا، دینی ذہن بنے گا، دینی ماحول بنے گا، اور دینی ماحول میں وہ پلیں گے بڑھیں گے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت کو دیکھیے کہ سب نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی سمپتی، گھر بار، کھیت کھلیان، زمین جائیداد سب کچھ تیاگ دیا اور مدینہ چلے گئے تھے۔ ہجرت کے موقع سے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کا قصہ بہت ہی مشہور ہے، ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیے کہ حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تھے، تو راستے میں ان کے گھر کے لوگ آئے اور ان سے ان کے بچے کو چھین لے گئے۔ ان کے سسرال کے لوگ آئے اور ان سے ان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھین کر لے گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 1 سال تک مکہ میں مانو کانٹوں پر چلتی رہتی ہے۔ 1 سال کے بعد مکہ سے مدینہ پہنچ جاتی ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا دین بہت قیمتی خزانہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں قربانی دینی ہی ہوگی۔ دین پر جمے رہنے کے راستے میں چوتھی اور آخری رکاوٹ یہ بنتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا بھے، کسی پیاری چیز کے کھو جانے کا ڈر، جیسے مال، شہرت، منصب اور پد وغیرہ، یہ ساری چیزیں دین کے راستے میں رکاوٹ بن جایا کرتی ہیں۔ ابو طالب کو دیکھیے، جس نے زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشا کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سندیش کی سچائی پر اس کا پورا وشواس تھا، لیکن کس چیز نے آخر اسے اسلام سے روکا؟ سماج کے لوگوں کا ڈر، اپنی پرتھا پر آنچ نہ آنے کا بھے۔ وہ اپنے اشعار میں کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے پھٹکار اور گالی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اسلام کو قبول کر لیتا۔ اگر کوئی اسلام پر جمے رہنے میں، اسلام کو اپنانے میں، اسلام پر عمل کرنے میں ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو کرے، ہم نے سچائی کو اپنائی ہے، وہ تو نادان ہیں،
وہ دودھ پیتے بچے کے جیسے ہیں جو انگاروں کو پکڑنے کے لیے لپک رہے ہیں. وہ اندھے ہیں جن کے راستے میں گڈھا ہے اور ان کو پتہ نہیں. ایسے لوگوں کی بات کا ہمیں کیا اثر لینا؟ ہمارے اندر تو یہ بھاونا آنی چاہیے کہ کس طرح ایسے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا جائے. اور ہاں، اگر کوئی ہنستا ہے تو ہنسے. ہر زمانے میں اچھے لوگوں پر ہنسا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے سمودائے کے لوگوں کو 950 سال تک ایک اللہ کی طرف بلایا. جب قوم لاکھ سمجھانے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، ان کا صفایا کر دے. اللہ نے آدیش دیا کہ نوح کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. جب نوح علیہ السلام کے پاس سے قوم کے سردار گزرتے تو کہتے، نوح نبوت کرتے کرتے اب لوہار بن گئے. نوح سوکھے پر ناؤ چلاؤ گے. نوح علیہ السلام کہتے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. اگر تم آج ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہنستے رہے ہو. اب جلد ہی جان لو گے کہ کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے طوفان بھیجا اور سارے مذاق اڑانے والے اپنے انجام کو پہنچ گئے. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اب تک ہم نے جانا ہے کہ دین پر جمے رہنے کے بارے میں بات کیوں کرنی چاہیے، دین پر جمائے رکھنے کا اختیار کس کو ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال سوابھاوک روپ میں پیدا ہوگا کہ جب دین پر جمے رہنے کی اتنی اہمیت ہے، دین پر جمے رہنے کا اتنا مہتو ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم دین پر جمے رہ سکیں. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں اگلے درس میں ہم بات کریں گے. تب تک کے لیے آج انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.